اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹریڈنگ میں کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے ایک بہترین سسٹم، کوئی کہتا ہے رسک مینجمنٹ، لیکن آج ہم جس کتاب پر بات کر رہے ہیں، مارک ڈگلس کی دی ڈسپلن ٹریڈر، وہ کہتی ہے کہ اصل کھیل تو وہ آپ کے اپنے دماغ کے اندر ہے۔ یہ کتاب ایک طرح سے ایک نقشہ ہے جو دکھاتی ہے کہ کیسے ایک ٹریڈر اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی خود پر قابو پا سکتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ آخر مارکیٹ کا ماحول ہماری عام زندگی سے اتنا الگ کیوں ہے، وہ ہمارے اندر چھپے ہوئے خوف اور کمزوریوں کو باہر کیسے لے آتا ہے، اور اس ماحول میں پنپنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو کس طرح بدلنا ہوگا۔ آئیے اس پر ایک گہرا جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل، اور مصنف کا جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ شروع سے ہی بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کا بہترین، سب سے زیادہ منافع بخش ٹریڈنگ سسٹم لے آئے، لیکن اگر آپ کا ذہن قابو میں نہیں ہے تو آپ پھر بھی پیسے کھو دیں گے۔ اور اس کے برعکس ایک اوسط سسٹم کے ساتھ ایک نفسیاتی طور پر مضبوط ٹریڈر مسلسل منافع کما سکتا ہے۔ ان کے نزدیک کامیابی کے دو ستون ہیں، ایک نفسیاتی کنٹرول، دوسرا رسک مینجمنٹ، اور نفسیاتی کنٹرول کی بنیاد پہلے آتی ہے۔ کتاب کا ایک سب سے چونکا دینے والا خیال یہ ہے کہ ٹریڈنگ کا میدان کسی بھی دوسرے سماجی ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ ہم سب کی پرورش ایک منظم ماحول میں ہوتی ہے، گھر، اسکول، دفتر، جہاں اصول ہوتے ہیں، حدود ہوتی ہیں اور ہمارے ہر عمل کے متوقع نتائج ہوتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے۔ مارکیٹ ایک مکمل طور پر غیر منظم ماحول ہے۔ اس کی آپ سے کوئی توقعات نہیں ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ جیتیں یا ہاریں۔ وہ آپ کو کوئی اصول نہیں دیتی، کوئی حد مقرر نہیں کرتی۔ آپ جب چاہیں خرید سکتے ہیں، جب چاہیں بیچ سکتے ہیں، جتنا چاہیں رسک لے سکتے ہیں۔ یہ ایک مکمل لامحدود آزادی ہے۔ لیکن یہ تو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے نا؟ آزادی تو ہر کوئی چاہتا ہے، تو پھر یہ ایک مسئلہ کیوں بن جاتا ہے؟ یہ تو ایک ٹریڈر کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے کہ اس پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان اس قسم کی لامحدود آزادی کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ جب کوئی بیرونی ڈھانچہ ہمیں روکنے کے لیے نہیں ہوتا تو ہمیں ایک اندرونی ڈھانچہ بنانا پڑتا ہے، اور زیادہ تر لوگ ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں اس کی ضرورت ہی کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ مارکیٹ آپ کو وہ سب کچھ کرنے کی اجازت دیتی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی اس کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ اس ماحول میں آپ صرف ایک چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ ہیں آپ خود۔ بالکل، وہ آپ خود ہیں۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں ایک اور بات ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگی۔ کتاب کہتی ہے کہ مارکیٹ میں نہ کوئی آغاز ہے، نہ درمیان، اور نہ ہی کوئی اختتام۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہماری تو پوری زندگی شروعات اور اختتام کے گرد گھومتی ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں کوئی کھیل ختم والی لائن نہیں ہوتی؟ بالکل، مارکیٹ قیمتوں کا ایک مسلسل بہاؤ ہے۔ یہ ہمیشہ سے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ شروع اور ختم کے جو تصورات ہیں وہ ہم اپنے ذہن میں خود بناتے ہیں۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ٹریڈ شروع کرنی ہے اور اب اسے ختم کرنا ہے۔ ہر لمحہ منفرد ہے اور ہر لمحے میں لامحدود منافع کا امکان ہے، لیکن ساتھ ہی سب کچھ کھو دینے کا خطرہ بھی ہے۔ جی، سب کچھ کھو دینے کا خطرہ بھی موجود ہے، اور یہ نفسیاتی دباؤ بہت شدید ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ اس احساس کے ساتھ رہتے ہیں کہ شاید آپ جلدی نکل گئے یا بہت دیر کر دی۔ تو اگر مارکیٹ غیر جانبدار ہے اور اصل مسئلہ یہ لامحدود آزادی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ناکامی کی وجہ ہم خود ہیں؟ کیا ہم ہی اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں؟ مصنف کے مطابق بالکل یہی حقیقت ہے۔ مسئلہ مارکیٹ نہیں، مسئلہ ہمارا ذہن ہے۔ ہم اپنی توقعات اور اپنے عقائد کے ذریعے مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ مارکیٹ کو اب اوپر جانا چاہیے، یا یہ شیئر اس قیمت سے نیچے نہیں جا سکتا۔ یہ ہماری امیدیں ہیں، حقیقت نہیں۔ اور جب مارکیٹ ہماری امیدوں کے خلاف جاتی ہے تو ہمیں ذہنی تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے ہمارا دماغ کیا کرتا ہے؟ یہاں ادراک کی خرابی یعنی پرسیپچول ڈسٹورشن کا تصور سامنے آتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ نے کسی دوست کے بارے میں ایک اچھی رائے قائم کی ہوئی ہے، پھر کوئی آ کر آپ کو اس کی ایک بری عادت بتاتا ہے۔ آپ کا دماغ فوراً اس معلومات کو رد کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کہیں گے نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔
یہ ہے پرسیپچول ڈسٹورشن۔ اب یہی چیز ٹریڈنگ میں سوچیں۔ آپ کو یقین ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی لیکن قیمت نیچے گر رہی ہے۔ آپ کا دماغ اس حقیقت کو توڑ مروڑ کر کہے گا یہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، ابھی واپس اوپر آئے گی، بھلے سارے اشارے اس کے خلاف ہوں۔ آپ صرف وہ معلومات دیکھیں گے جو آپ کی امید کو سہارا دیتی ہیں۔ اور اس کی عملی مثالیں تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، جیسے ریونج ٹریڈنگ، جہاں ایک نقصان کے بعد ٹریڈر غصے میں آ کر مارکیٹ سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ بڑا رسک لے لیتا ہے۔ جی بالکل۔ یا پھر ایک ہارنے والی پوزیشن کو صرف اس ضد میں پکڑے رکھنا کہ میں غلط نہیں ہو سکتا، مارکیٹ ہی غلط ہے۔ یہ خود فریبی کا چکر تب تک چلتا رہتا ہے جب تک حقیقت اور ہمارے وہم میں فرق اتنا بڑا ہو جائے کہ ہمارا ذہنی دفاعی نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ مصنف اسے جبری آگاہی یا فورسڈ اویئرنس کہتے ہیں۔ یہ ایک جھٹکے کی طرح ہوتا ہے۔ جب ٹریڈر کا اکاؤنٹ تقریباً خالی ہو جاتا ہے تب اسے اچانک احساس ہوتا ہے کہ یہ سب اتنی جلدی اتنا برا کیسے ہو گیا۔ ویسے کتاب میں مصنف نے اپنا ذاتی تجربہ بھی بیان کیا ہے جو بہت تکلیف دہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیریئر کے شروع میں وہ مکمل طور پر دیوالیہ ہو گئے تھے، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، تو یہ ان کے لیے ایک جبری آگاہی تھی۔ ہاں، اور اس تجربے کا جو نتیجہ نکلا وہ بہت حیران کن تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی آخری ڈالر بھی ختم ہو گیا، ان کا سارا ذہنی دباؤ اور خوف غائب ہو گیا۔ سکون کا ایک عجیب احساس ان پر طاری ہو گیا۔ یہ تو بہت سوچنے والی بات ہے، یعنی مکمل تباہی کے بعد انہیں سکون ملا۔ یہ کتنا عجیب ہے کہ جب تک ہمارے پاس کھونے کو کچھ ہوتا ہے ہم ڈرتے رہتے ہیں، لیکن جب سب کچھ چلا جاتا ہے تو وہ خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بدترین خوف حقیقت بن چکا تھا، اب مزید ڈرنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اس تجربے سے انہوں نے 2 اہم سبق سیکھے۔ پہلا، ان کی شناخت ان کی ملکیت سے کہیں زیادہ ہے۔ پیسہ کھو دینا یا غلط ثابت ہونا انہیں بطور انسان کمتر نہیں بناتا۔ اور دوسرا، جو زیادہ اہم ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ نقصانات سے بچنے کی کوشش میں دراصل خود اپنے نقصانات پیدا کر رہے تھے۔ اچھا؟ جی، ان کا دھیان مارکیٹ کے مواقع پر نہیں تھا، بلکہ ان کا دماغ صرف وہ معلومات تلاش کر رہا تھا جو ان کے ہارنے کے خوف کی تصدیق کرے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نقصان سے ڈرتے ہیں تو ہم صرف پیسے کھونے سے نہیں ڈر رہے، بلکہ ہم اس ناکامی کے احساس سے ڈر رہے ہیں جو ہماری اپنی نظر میں ہماری قدر کم کر دیتا ہے؟ کیا یہ ہماری سیلف ورتھ کا مسئلہ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ گہرائی میں ہماری اپنی قدر کے احساس سے جڑا ہوا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جبری آگاہی اور اپنا سب کچھ کھو دینے کا تجربہ تو بہت خوفناک ہے۔ اگر مسئلہ اتنا گہرا ہے کہ ہمارا اپنا دماغ ہی ہمارا دشمن بن جاتا ہے، تو کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ کیا ڈگلس کوئی حل پیش کرتے ہیں؟ جی بالکل، وہ ایک سوچ کا نیا طریقہ کار یعنی نیو تھنکنگ میتھڈالوجی تجویز کرتے ہیں۔ یہ کوئی ٹریڈنگ سسٹم نہیں ہے جو آپ کو بتائے کہ کب خریدنا اور کب بیچنا ہے، بلکہ یہ اپنے ذہن کو مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کا ایک وہ فریم ورک ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے وہ ایک بہت دلچسپ مثال دیتے ہیں۔ وہ گرم کوئلوں پر چلنے والی مثال ہے نا؟ جی وہی۔ جنوبی بحر الکاہ میں کچھ قبائل کے لوگ دہکتے ہوئے گرم کوئلوں پر ننگے پاؤں چلتے ہیں اور ان کے پاؤں نہیں جلتے۔ محققین نے جب ان کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ان کے عقائد کے نظام کا نتیجہ ہے۔ وہ دل سے یہ مانتے ہیں کہ کوئلے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ یقین ان کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ صحیح سوچ اور عقائد کے ساتھ جو ناممکن لگتا ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ ٹریڈنگ بھی ایسی ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے کچھ بنیادی عقائد کو چیلنج کرنا ہوگا، خاص طور پر نقصان، غلط ہونے اور پیسے کے بارے میں ہمارے جو تصورات ہیں۔ گیہل، سب سے بڑا عقیدہ جسے بدلنے کی ضرورت ہے وہ ہے نقصان کا مطلب۔ زیادہ تر ٹریڈرز کے لیے ایک نقصان کا مطلب ہے میں ناکام ہو گیا، میرا تجزیہ غلط تھا، مجھ میں کوئی کمی ہے۔ جب تک نقصان کا مطلب یہ رہے گا، ٹریڈر خوف سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو پھر نیا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نیا عقیدہ یہ ہے کہ نقصانات ٹریڈنگ کا ایک لازمی اور متوقع حصہ ہیں۔ یہ ذاتی ناکامی نہیں بلکہ کاروبار کا خرچ ہے۔
بالکل اسی طرح جیسے ایک ریسٹورانٹ کا مالک کھانے پینے کی اشیاء خریدنے پر آنے والی لاگت کو ذاتی ناکامی نہیں سمجھتا۔ وہ اسے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سمجھتا ہے۔ جی، جب آپ ہر نقصان کو اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے جڑا جذباتی بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھیوری میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ لگاتار 5 ٹریڈز میں نقصان اٹھاتے ہیں تو اسے کاروبار کا خرچ کہہ کر نظر انداز کرنا تقریباً ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ کیا کتاب اس جذباتی حقیقت سے نمٹنے کا کوئی عملی طریقہ بتاتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ یہ آسان ہے یا ایک دن میں ہو جائے گا۔ یہ ایک ڈسپلنڈ پریکٹس ہے۔ آپ کو شعوری طور پر اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ ہر ٹریڈ سے پہلے خود سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے 5 ممکنہ نتائج ہیں اور ان میں سے ایک نقصان بھی ہے۔ آپ کو اپنے رسک کو پہلے سے طے کرنا ہوتا ہے اور یہ قبول کرنا ہوتا ہے کہ یہ رقم آپ کھو سکتے ہیں۔ یہ رویہ آہستہ آہستہ مشق کے ساتھ پختہ ہوتا ہے، اور اسی مشق کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مصنف کامیابی کے سفر کو 3 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک بدتدریج عمل ہے۔ جی۔ وہ 3 مراحل کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے میکینیکل مرحلہ۔ دا میکینیکل سٹیج۔ اس مرحلے کا مقصد اپنے جذبات اور امپلسو فیصلوں کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ اس میں ٹریڈر ایک ایسا ٹریڈنگ سسٹم منتخب کرتا ہے جس کے اصول واضح ہوں، اور پھر وہ بغیر کسی شک، ہچکچاہٹ یا ذاتی رائے کے روبوٹ کی طرح ان اصولوں پر عمل کرتا ہے۔ روبوٹ کی طرح؟ جی، اگر سسٹم کہتا ہے خریدو تو وہ خریدتا ہے، اگر کہتا ہے بیچو تو وہ بیچتا ہے، چاہے اسے کتنا ہی ڈر کیوں نہ لگ رہا ہو۔ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے، اپنی سوچ کو مکمل طور پر بند کر دینا۔ زیادہ تر لوگ تو یہی سوچیں گے کہ مجھے سسٹم سے بہتر معلوم ہے۔ اور اسی لیے زیادہ تر لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ اس مرحلے کا مقصد یہ ثابت کرنا نہیں کہ سسٹم کتنا اچھا ہے، بلکہ اس کا مقصد خود کو یہ سکھانا ہے کہ آپ نظم و ضبط کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ لگاتار 20 یا 30 ٹریڈز بغیر کسی غلطی کے کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ آپ اپنے اصولوں پر قائم رہ سکتے ہیں۔ آپ اپنے اور اپنے سسٹم کے درمیان ایک بھروسے کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ بھروسہ قائم ہو جائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے دوسرا مرحلہ، ذہنی مرحلہ، the subjective stage۔ جب اصولوں پر عمل کرنا آپ کی دوسری فطرت بن جائے تو اب آپ اپنی تجزیاتی صلاحیتوں اور تخلیقی سوچ کو استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ اب آپ صرف سگنلز پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ آپ مارکیٹ کے مجموعی بہاؤ، اس کے مزاج اور دیگر عوامل کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں آپ اپنے سسٹم میں تھوڑی بہتری لا سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ میکینیکل مرحلے کی مضبوط بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے پہلے آپ ایک موسیقی کا آلہ بجانا سیکھتے ہیں۔ آپ مہینوں تک صرف سکیلز کی مشق کرتے ہیں، بالکل میکینسنلی طور پہ، جب تک وہ آپ کی انگلیوں میں بس نہ جائے۔ اس کے بعد ہی آپ دھنیں بجانے اور اپنی موسیقی بنانے کے قابل ہوتے ہیں۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ اور اس سفر کا آخری اور اعلیٰ ترین درجہ ہے وجدانی مرحلہ، دی انٹیوٹیو سٹیج۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ٹریڈنگ تقریباً خودکار اور بے ساختہ ہو جاتی ہے۔ سالوں کے نظم و ضبط اور ہزاروں ٹریڈز کے تجربے کے بعد آپ کا دماغ لاشعوری طور پر مارکیٹ کے پیٹرنز کو پہچاننے لگتا ہے۔ واہ! آپ مارکیٹ کے مزاج کو محسوس کر سکتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے صحیح وقت پر صحیح کام کرتے ہیں۔ یہ وجدان کوئی جادوئی طاقت نہیں، بلکہ یہ گہری مہارت کا نتیجہ ہے۔ تو اس گہرے جائزے کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے لیے جو سب سے بڑی بات ابھر کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈنگ کا کھیل مارکیٹ کے خلاف ہے ہی نہیں، یہ کھیل اپنے خلاف ہے۔ مارکیٹ تو غیر جانبدار ہے، وہ صرف ایک بہت بڑا آئینہ ہے جو آپ کے اپنے رویے، آپ کے خوف اور آپ کے عقائد کو آپ پر ہی ظاہر کر دیتی ہے۔ بالکل، کامیابی کا راز کسی جادوئی انڈیکیٹر یا خفیہ سسٹم میں نہیں، بلکہ اپنے ذہن پر مکمل عبور حاصل کرنے میں ہے۔ اس کے لیے خود کو بدلنے، اپنے گہرے خوف کا سامنا کرنے اور صبر اور نظم و ضبط کے ساتھ ایک نیا سوچ کا طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ آپ مارکیٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جی، آپ مارکیٹ کے بارے میں اپنی سوچ اور اپنے رد عمل کو 100% کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور یاد ہے، ہم نے گفتگو کے درمیان میں سیلف ورتھ یعنی اپنی قدر کے احساس کی بات کی تھی۔ کتاب ایک بہت ہی گہری اور چونکا دینے والی بات پر ختم ہوتی ہے جو اسی نقطے سے جڑتی ہے۔
مصنف کہتے ہیں کہ آپ کی ٹریڈنگ کے نتائج دراصل اس بات کا پیمانہ ہے کہ آپ کسی بھی لمحے خود کو کتنا پسند کرتے ہیں اور اپنی کتنی قدر کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لاشعوری طور پر یہ مانتے ہیں کہ آپ کامیابی کے مستحق نہیں ہیں، تو آپ خود ہی اپنے آپ کو سابوتاج کریں گے۔ آپ منافع بخش ٹریڈ کو جلدی کاٹ دیں گے کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں، اور نقصان والی ٹریڈ کو پکڑے رکھیں گے۔ بالکل، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سزا کے مستحق ہیں۔ آپ کا اپنی قدر کا احساس ہی یہ طے کرتا ہے کہ آپ خود کو مارکیٹ سے کتنا پیسہ لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے آج کی سوچ یہ ہے، اگر آپ کے مالی نتائج یا زندگی کے کسی بھی دوسرے شعبے کے نتائج ایک آئینہ ہوتے تو وہ آپ کی اپنی ذات کے بارے میں، آپ کی اپنی قدر کے احساس کے بارے میں کیا بتا رہے ہوتے؟